سجدہ زمین پہ بھی کیا جا سکتا ہے یا کسی چٹائی وغیرہ کے اوپر، کوئی قالین ہے، کوئی بچھی ہوئی چیز ہے تو اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بیٹھنا ہے دو سجدوں کے درمیان، شیخ فرماتے ہیں کہ یطیل ھذہ جلسہ حتی تکون قریبا من سجدتہ، یہ جلسہ اور یہ جو بیٹھنا ہے یہ کوشش کرے انسان کہ اتنا لمبا ہو جتنا اس کا سجدہ لمبا تھا۔ تو لہذا اعتدال، اطمینان دونوں سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھ جانا یہ اصل سنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، سجدے کے حوالے سے گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی کہ سجدے میں کون کون سی چیزیں اور امور ضروری ہیں۔ سجدے کے حوالے سے ہی ایک دو اور باتیں ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سجدے سے اٹھنے کی جو کیفیت ہے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ سجدے کے حوالے سے یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اطمینان بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ انسان جس طرح جو ہے ایک مرغا زمین پر چونچ مارتا ہے اور پھر اوپر کر لیتا ہے، اس انداز سے سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اطمینان اور اعتدال بہت ضروری ہے۔ اگر سجدہ بہت جلدی انسان کرے گا تو یہ سمجھے کہ سجدہ ادا نہیں ہوا اس کا۔ دوسرا جو تسبیح پڑھنی ہے سجدے کے اندر، وہ ایک تو سبحان ربی الاعلی ہے، یہ 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک روایت میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کے الفاظ ہیں، یہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی دعا منقول ہے، سجدے میں یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی دعا منقول ہے، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو سجدے میں یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جب انسان سجدہ مکمل کر چکا ہو اور اس کی تمام جو ارکان، واجبات، سنت ادا کر چکا ہو تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے۔ تو شیخ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ، کہ سجدہ زمین پہ بھی کیا جا سکتا ہے یا کسی چٹائی وغیرہ کے اوپر، کوئی قالین ہے، کوئی بچھی ہوئی چیز ہے تو اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ ایک چیز قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ، ابھی ہمارے ہاں ایک چیز رائج ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ کرسیاں لوگوں نے بنوا لی ہیں جن کے آگے ٹیک لگانے کی، سجدہ کرنے کی وہ لکڑی لگی ہوتی ہے، اور لوگ اس پر سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں، جو لوگ بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ کسی تکیے پر سجدہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور تکیے کو کھینچ لیا۔ تو لہٰذا یا تو آپ زمین پر سجدہ کریں، جہاں صف پر بیٹھے ہوئے وہاں سجدہ کریں، اگر نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کسی بھی اور سہارے کے اوپر جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتے، پھر اشارے سے سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارہ کریں، اس میں جو ہے وہ سجدے کے لیے زیادہ سر کو جھکا لیں اور رکوع کے لیے کم جھکائیں، اس اشارے سے ہی سجدہ ہوگا۔ اگر زمین پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو کسی اور چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس مسئلے کا بھی سجدے کے حوالے سے خیال رہے۔ اس کے علاوہ پھر شیخ نے فرمایا ثم یرفع رأسہ مکبرا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے، یعنی کہ یہ واجب ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے سے اٹھیں۔ ثم یجلس مطمئنا حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، پھر جب اللہ اکبر کہتے اٹھے ہیں تو پھر فوراً دوسرے سجدے میں نہیں چلے جانا، بلکہ اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ وَيَفْرِشْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَقْعُدْ عَلَيْهَا، اپنے بائیں پاؤں کو اس کو ٹیڑھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور یہ بھی واجب ہے۔ اور سیدھے پاؤں کو جو ہے آپ نے بلند رکھنا ہے، یعنی کہ سیدھا پاؤں جو ہے وہ بلند ہوگا اور الٹا پاؤں جو ہے اس کو ٹیڑھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ وَيَسْتَقْبِلْ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، جو پاؤں کھڑا رکھا ہے آپ نے، سیدھا والا پاؤں، اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ وَيَجُوزُ الْإِقْعَاءُ أَحْيَانًا، کبھی کبھار جو ہے اقعاء جائز ہے۔ اقعاء کی کیا کیفیت ہے کہ دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کے اوپر بیٹھ جانا، کبھی کبھار، یہ اس کو مستقل کیفیت
نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا، ایک کیفیت یہ ہے کہ بندے جو ہے دونوں ٹانگوں کو سائڈ پر نکال کر زمین پر بیٹھ جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر سنت کے مطابق بائیں پاؤں کو آپ ٹیڑھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے اور سیدھے پاؤں کو آپ نے کھڑا رکھا، اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، اب دعا کون سی پڑھنی ہے؟ متعدد دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں سجدوں کے درمیان۔ ان میں ایک یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی ورفعنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ 3 دفعہ، یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے۔ تو سجدے سے جب اٹھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، آرام سے بیٹھیں اطمینان کے ساتھ اور یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد جو ہے دوسرے سجدے میں جائیں۔ رب اغفر لی رب اغفر لی یہ بھی پڑھ لیں آپ، یہ کافی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو جلسہ ہے، یعنی کہ یہ جو بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان، شیخ فرماتے ہیں کہ یطیل ھذہ جلسہ حتی تکون قریبا من سجدتہ، یہ جلسہ جو اور یہ جو بیٹھنا ہے، یہ کوشش کرے انسان کہ اتنا لمبا ہو جتنا اس کا سجدہ لمبا تھا۔ تو لہذا اعتدال، اطمینان دونوں سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھ جانا، یہ اصل سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سجدے سے اٹھے اور فی الفور جو ہے دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ پھر دوسرا اللہ اکبر کہہ کے جب آپ نے یہ جلسہ کر لیا، بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، دعا پڑھ لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ اور دوسرے سجدے کا طریقہ بھی وہی ہے جو پہلے سجدے کا تھا، اس میں بھی آپ نے انہی باتوں کا خیال رکھنا ہے جو ہم نے پہلے سجدے میں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے نہیں ہو جانا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب دوسرا سجدہ کر لیا، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد فوراً جو ہے دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ بیٹھنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ پھر شیخ یہاں لکھتے ہیں کہ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جب بندہ دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھا لے، وَأَرَادَ النُّهُوضَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور وہ دوسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہ رہا ہو، کبر وجوباً وہ اللہ اکبر کہے، وَيَسْتَوِي قَبْلَ أَن يَنْهَضَ قَاعِدًا عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى معتدلاً حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، پھر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جائے، یعنی دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، اعتدال کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحت۔ اب اس سے اعتدال کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت کو کھڑے ہونے کے لیے فرماتے ہیں ثم ینہض معتمدا علی الارض بیدیہ مقبوضتین۔ اب اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نے دوسرا سجدہ کر لیا، اللہ اکبر کہہ کے آپ جلسہ استراحت تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دونوں مٹھیاں ہاتھ بند ہوں، مٹھی جس طرح کہ انسان آٹا گوندھ رہا ہے، تو وہ پھر مٹھی بند کر کے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور ان دونوں ہاتھوں کے سہارے جو ہے اٹھے دوسری رکعت کے لیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کانا یعجن فی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے تھے دوسری رکعت کے لیے جیسا کہ وہ آٹا گوندھ رہے ہوں۔ یعتمد علی یدیہ اذا قام، دونوں ہاتھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کرتے تھے، سہارا لیتے تھے، اور ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ہاتھ دونوں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں غلطی کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے سہارے کھڑے ہو گئے، نہیں، دونوں ہاتھ مٹھیاں بند ہو، وہ زمین پر رکھیں اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں۔ پھر دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو ہم نے پہلی رکعت میں کیا تھا، سوائے دعائے استفتاح، جو سبحانک اللہم وبحمدک کا جو دعا تھی اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ دعائے استفتاح ہم نے پڑھی تھی، وہ دعائیں نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کا آغاز کر دینا ہے، جیسا کہ شیخ فرماتے ہیں یصنع فیہا ما صنع فی الاولی، ایسا ہی کرنا ہے اس نے جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا تھا، الا انہ لا یقرأ فیہا دعاء الاستفتاح، الا کہ اس نے دعائے استفتاح نہیں پڑھنی۔ ویجعلھا اقصر من الرکعۃ الاولی، دوسری رکعت کو
پہلی رکعت کی نسبت تھوڑا سا مختصر کرنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز ملحوظ رہے کہ ابو داؤد کی وہ روایت ہے جو میں نے ذکر کیا کہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد فوراً رکعت کے لیے نہیں کھڑے ہو جانا، بلکہ تھوڑا سا بیٹھنا ہے، استراحت کرنی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی اور امام حاکم کی روایت ہے، یستوی قاعدا حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، کہ اس کے بعد بیٹھے آرام سے حتیٰ کہ اس کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، یعنی اطمینان ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور دوسری رکعت میں ثنا اور جو دعا استفتاح ہے وہ نہیں پڑھنی، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت جو ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہی طریقہ ہے، تھوڑا ٹھہر کر پھر رکوع رفع دین کرتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر رکوع میں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے آپ نے جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ باقی آگے کا وہی مکمل طریقہ ہے جیسا کہ پہلی رکعت میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کی اصلاح کرے۔ اب اس کے بعد جب 2 رکعت انسان کی مکمل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ دونوں رکوع بھی کر لیا، اس کے بعد قیام بھی کر لیا، پھر سجدہ بھی کر لیا پہلا، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ بھی گئے، دوسرا سجدہ بھی کر لیا، اب اس کے بعد آتا ہے مرحلہ تشہد کا۔ اب تشہد کے کون سے الفاظ ہیں، کیا طریقہ ہے، اس میں انسان نے کس حیت اور کس صفت پر بیٹھنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں بات کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے، انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔